السلام علیکم ناظرین، سب لائم کسوٹی کے ساتھ میں ہوں ملک ارشد۔ جناب ہمارے ماہرین ماشاءاللہ موجود ہیں جی، بنفس نفیس مستعد ہیں۔ پروفیسر ناصر علی سید صاحب، عزیز جاز صاحب، مشتاق شباب صاحب کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے ارباب علم و دانش ہے جناب، ان کی بڑی محبت کے ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کنٹیسٹنٹ موجود ہیں جی، اختر محمود سیماب صاحب، شاعر ہیں، ادیب ہیں۔ دیکھیں جی کیا چیلنج کرتے ہیں جی۔ شخصیت پوچھ رہا ہوں۔ شخصیت اختر سیماب صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ نے جس شخصیت کو پوچھا ہے تو کیا وہ مرد شخصیت ہے؟ جی ایک مرد شخصیت ضیاء حیات ہے وہ؟ جی نہیں۔ تو کیا ان کے انتقال کو ہم سے بچھڑے ہوئے 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے؟ تقریباً 30 سال۔ تو کیا ان کا تعلق شعر و ادب کے شعبے سے ہے؟ جی نہیں۔ تو کیا شوبز کی کوئی شخصیت ہے؟ نہیں۔ ارے تو کیا 30 سال شوبز سے بھی نہیں، شعر و ادب سے بھی نہیں، تو کیا وہ سیاست؟ جی نہیں، سیاست سے بھی نہیں۔ ان کا تعلق مذہبی یا روحانی؟ تو شعر و ادب سے نہیں ہے، تو ان کی شعبے کا تعین ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ ان کا شعبہ شعر و ادب نہیں ہے، سیاست نہیں ہے، شوبز بھی نہیں ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ ان کا تعلق پشاور سے ہے؟ جی بالکل۔ اچھا، ان کا تعلق پشاور سے بھی ہے۔ کیا کوئی سماجی شخصیت ہے؟ جی نہیں۔ اچھا، مذہبی بھی نہیں ہے، سماجی بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے، تعلق اس سے ہے، تو کیا بیوروکریسی کی کوئی بڑی شخصیت؟ نہیں جی۔ کھیل سے تو تعلق نہیں ہے؟ جی نہیں، کھیل سے بھی نہیں۔ اس سے بھی تعلق نہیں ہے اس کا، تو بیوروکریٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور 30 سال کا عرصہ ان کی وفات کو ہم سے بچھڑے ہوئے ہو گئے، اور پشاور کی شخصیت ہے؟ جی پشاور کی شخصیت۔ پشاور کا تعلق ہے اگر، تو تعلیم و تدریس سے ان کا کوئی تعلق رہا ہے؟ باقاعدہ جیسے کوئی پروفیسر یا نہیں؟ اس کا مطلب نہیں، سمپل از دیٹ کہ ان کا تعلق تعلیم و تدریس سے بھی نہیں ہے، سیاسی بھی نہیں ہے، یعنی ان معنوں میں، معروف معنوں میں نہیں ہے۔ تو اور کیونکہ اگر ہم سیاسی کی بات کرتے ہیں تو یہ وکیل تو سارے سیاسی ہیں، تو نہیں ویسے کہتا ہوں، ان کو اس لیے نہیں پوچھ رہے ہم وکالت کا کہ وہ تو ہیں ہی سارے سیاسی، اور یہ کہتے ہیں کہ سیاست سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے، بیوروکریٹ بھی وہ نہیں ہے، اور مذہبی اور روحانی شخصیت بھی وہ نہیں ہے، شوبز کی شخصیت بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی معروف مصور ہیں؟ جی۔ کیا کریم پورہ کے رہنے والے ہیں؟ جی۔ کیا آپ نے گل جی کو پوچھا ہے؟ جی بالکل۔ یہ ایک شعبہ ایسا ہے نا، مصوری کا فنون لطیفہ کا حصہ ہے نا یہ، تو اس میں تو بہت سے شعبے آ جاتے ہیں فنون لطیفہ میں۔ کہیں آپ شعر و ادب جو ہے، ہاں، شعر و ادب کو ہم محدود معنوں میں لیتے ہیں، لیکن ہم جب کہتے ہیں تو ہم اس کو والا، کیونکہ جب ہم شوبز اور یہ کہتے ہیں تو اس میں یہ سارے شعبے آ گئے، لیکن اوکے، لیکن آپ نے ٹھیک کیا، زبردست کیا۔ یافتہ مصور ہیں۔ اور آپ نے بڑی اچھی شخصیت۔ اس حوالے سے ایک بات بتاؤں کہ یہ میں ایک ہندکو کا شو کرتا تھا، پیپل وطرے، تو اس میں نے ایز اے گیسٹ ان کو مدعو کیا تھا، تو انہوں نے ایک بڑی مجھے ایک یعنی بڑا یادگار تاریخی واقعہ سنایا کہ جب شہنشاہ ایران پاکستان آئے تھے تو ان سے کافی مطلب یہ ہمارے حکومت کی توقعات تھیں کہ یہ مطلب کوئی معاہدے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے صدر ایوب خان نے بلوایا اور انہوں نے کہا کہ یار تم اس کا ایک قد آدم پورٹریٹ بناؤ شہنشاہ ایران کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کا قد آدم پورٹریٹ بنایا جو شہنشاہ ایران کو بہت پسند آیا، اور اس کے بعد یعنی ایک ڈپلومیسی کا کردار ادا کیا ان کی اس پورٹریٹ نے، اور کافی معاہدے اس میں ہو گئے۔ اس کے علاوہ ان کی جو خاصیت تھی وہ یہ ہے کہ وہ جو جیم سٹونز تھے، سب سے بڑی ان کی جو خاصیت ہے، یہ آج تک کوئی نقل نہیں کر سکا، جیم سٹونز سے وہ مختلف شخصیات کی تصاویر بناتے تھے۔ اس میں سعودی عرب اور مختلف ممالک کے جو سربراہان تھے ان کی تصویریں انہوں نے بنائی، اور وہ تصویریں کروڑوں میں بکتی تھیں۔ بالکل ظاہر ہے جیم سٹون کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے، اور پھر ان پتھروں کو آپ ٹکڑے جوڑ کے آپ ایک شخصیت کو بناتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔
اور جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں عباسین آرٹ کونسل ان کے نام سے ایک ایوارڈ ہر سال مصوری کا ایوارڈ ہر سال دیتی ہے. اور یہ بھی خالص پشاور جی ہاں، کریم پورہ کے رہنے والے تھے. کریم پورہ کے رہنے کریم پورہ میں پیدا ہوئے ہیں. میرے پاس چند معلومات ہیں اگر وقت. یہ اب نہیں وقت ہے اب وہ معلومات ہے، لیکن میں 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ان کی جو بڑی خواہش تھی وہ یہ تھی جو یہ یہاں کا گورنر ہاؤس تھا یا کہتے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اس میں کہتے اگر کوئی ایسا مجھے موقع مل جائے کہ میں اس میں ساری دیواروں کو اس سے مزین کروں. دوسرا اس کی جو خواہش تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ میری تصاویر کی ایگزیبیشن جو ہے وہ کریم پورے کے اندر ہو. اچھا، یہ ان کی بڑی خواہش تھی اور کئی دفعہ اس کا انہوں نے ذکر کیا. لیکن جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے یہاں نیچے نشتر حال میں کی اور اسٹیج سے کی انہوں نے، وہ بہت زبردست بات ہے کہ وہ کہنے لگے. بہت سے واقعات سنائے، کئی ایک ہیں میرے ذہن میں محفوظ ہیں، میں نے کئی کالم اس پہ باندھے، لیکن یہ واقعہ میں بطور خاص سبلائم کسوٹی کے دوستوں کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر بہت سے معنی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ میں میری نمائش ہو رہی تھی میری تصاویر پینٹنگز کی، تو وہ اپنی پینٹنگز لے کر میں چلا گیا، لیکن جس جہاز سے گیا غالباً ایمریٹس سے گیا ہے، تو وہاں سے وہ دبئی میں ان کے جہاز میں کچھ جو بھی مسائل ہوئے تو مسافروں کو تو انہوں نے بھیج دیا، لیکن ان کے جو لگیج تھے وہ دوسرے جہاز سے ان کو آنے تھے. تو ان کا ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے دن دوسرے جہاز سے جو آنے تھے وہ بر وقت نہیں پہنچ سکے، اور یہی بتا رہے تھے وہ، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ میرے لیے تو بڑا عذاب تھا کیونکہ میری دوسرے دن نمائش تھی، تو ایئرپورٹ سے رابطہ اور ہنگامہ میں کیا کروں اور کچھ نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی اب وہ کل 10 بجے جو جہاز آئے گا اس سے آپ کے یہ سامان آ جائے گا. اور مصیبت یہ ہے کہ صبح 9 بجے میری وہاں نمائش تھی، 10 بجے وہ ایئرپورٹ پہ آئے گا، وہاں سے یہاں آئے گا تو نمائش کا وقت ختم ہوگا، وہ تو خالی میں کھڑا ہوں گا، مجھے دیکھتے رہیں لوگ. تو کہتے ہیں بس میں نے ان کو کہا یار مجھے تھوڑا سا آپ مہیا کریں سامان وغیرہ، اور وہ ہم نے کیا. اور کہتے ہیں جس صبح میری نمائش تھی اس دن رات کو ساری رات بیٹھ کر میں نے مختلف تصویر، میں کہا وہ آئے گی تو جوائن کر لیں گے، یہ بناتے ہیں. کہتے ہیں وہ لوگ بڑے، وہ تو کیا کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے کیمرے اور بڑے تھرو آؤٹ، تو وہ تصاویر کی نمائش تو میری ہو گئی. تو اس میں جو ایک تاریخی بات کی گلجین ہے وہ یہ تھی، کہتے ہیں یہ جو امریکن لوگ ہیں یہ عجیب سادہ لوگ ہیں. میں کوئی اور لفظ استعمال کیا تھا لیکن میں ذرا تھوڑا خوشگفتاری کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ یہ امریکن لوگ بھی بڑے سادہ لوگ ہیں. ان کے ذہن میں پتہ نہیں یہ خیال کیسے آیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ جب میں تصویر بنا رہا ہوں تو وہ بڑی سلو موشن میں بعد میں جو بھی کیا انہوں نے، تو وہ میرے ہاتھ کو دیکھ رہے تھے اور میرے ہاتھ کو مسلسل فوکس کیا ہوا تھا کہ میں تصویر بنا کیسے رہا ہوں، یہاں سے اٹھاتا ہوں رنگ اور فٹافٹ ایک سے بعد یکے بعد دیگر. تو کہتا ہے کہ یہ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ ان کو ابھی تک یہ علم نہیں ہوا کہ تصویر کبھی ہاتھ نہیں بناتا، تصویر کہیں اور بنی ہوتی ہے، ہاتھ کا کیا کام. یہ ایک ایسا تاریخی فکرہ تھا، یہ بالکل وہی ہے جو تجریدی آرٹ کے پکاسو نے کبھی کہا تھا. کہتا ہے کہ جس وقت میں کھڑا ہو جاتا ہوں کوئی تصویر بنانے کے لیے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے ایک اندھے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور مجھے نہیں پتا کہ آیا میرے پاؤں زمین کو چھو پائیں گے یا نہیں، کیا بات. اور اس کے بعد میں تصویر بناتا ہوں. فیصل مسجد کا جو وہ ہے مینار ہے وہ بھی انہوں نے جی بالکل. اسماعیل گل جی مصور، خطاط، ڈیزائننگ انجینئر اور مجسمہ ساز. پیدائش 1926 پشاور کے محلہ کریم پورہ، وفات 2007. وفات کو 15 سال تبھی وفات نہیں کی ان کی. صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ملا. تعلیم لارنس کالج مری، سول انجینئرنگ علی گڑھ یونیورسٹی سے. اعلیٰ تعلیم امریکہ کولمبیا یونیورسٹی میں جبکہ سول انجینئر کی تعلیم حاصل کرنے کے انہوں نے ڈیزائننگ شروع کی، پینٹنگ شروع کی، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پہلی نمائش 1950 میں اسٹاک ہوم میں ہوئی ان کی تصویری نمائش. اس کے علاوہ واسک ڈیم اور پشاور پاکستان میں بننے والے اور بہت سے ڈیموں کی ڈیزائننگ انہوں نے کی جی. اور اس طرح دنیا کے بڑے بڑے سربراہان مملکت ان کی پورٹریٹ بنائی انہوں نے. اور ان کا جو یہ آپ نے ذکر کیا چھوٹے چھوٹے پتھروں سے جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی نایاب چیز ہے. تو اس طرح بس تقریباً بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. اللہ حافظ.